लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। من شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کے چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. بہت ہی اہم ہے, بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جنت پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. یہ در حقیقت یہودیوں پہ تعریض ہے. ان کے ہاں صرف رسمی دینداری تھی جیسے آج کل مسلمانوں میں ہے, اور جہاں رسمی دینداری ہو وہاں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ نہیں پایا جاتا. اور یہودی حد درجہ بخیل واقع ہوئے تھے. وہ اللہ کی راہ میں مال محبوب تو کیا ایک دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. کہا جا رہا ہے تم بر کو نہیں پا سکتے. بر کا مطلب ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البر والجنہ. حضرت ابن عباس نے بر کی تفسیر کیا کی ہے؟ الجنہ. یعنی تمہیں جنت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. مال محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس مال کی طرف دل کا رجحان, دل کا میلان بہت زیادہ ہو, وہ مال محبوب ہے. اس کے بعد ان کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. یہودیوں کا ایک سوال تھا کہ یہ کیسا نبی ہے, یہ تو کہتا ہے کہ میں دین ابراہیم کا متبع ہوں, دین ابراہیم کو فالو کرتا ہوں, جبکہ دین ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا اور یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے. جواب دیا جا رہا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. تم غلط بول رہے ہو. اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی امت پر حلال تھا. ان کے جو پوتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہیں جو سارا سے ہیں, ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب, ان کا نام اسرائیل ہے. ہیبریو میں اسرائیل وہی معنی رکھتا ہے جو عبداللہ رکھتا ہے, اللہ کا بندہ. تو حضرت اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب نے ایک نذر مانی تھی کہ اے اللہ مجھے عرق النساء کی بیماری ہو گئی ہے, اگر یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, اور پھر ان کی اتباع میں ان کے بچوں نے, ان کی اولاد نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی امت کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. اور یہ تورات کے نزول سے پہلے کی بات ہے. تورات کن پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ پر, جو بہت بات کے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ اگر صحیح ہے تو قل فاتوا بالتوراۃ, تورات لاؤ, فتلوها, تلاوت کرو اس کو, ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا. جواب میں سکوت, خاموشی ہے. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں. آج کل یہی ہے
بعض علماء وہ بات کہتے ہیں جو کتاب میں نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث میں، اور کہتے ہیں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ ان سے پوچھا جائے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو قرآن میں کہاں ہے؟ لاؤ فاتو بالقرآن، قرآن لاؤ، فتلو، تلاوت کرو اس کو، فتلو، تلاوت کر کے بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ آج کل یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ مولوی جو کہے اس پر اس سے دلیل مانگو، یا مولوی نے جو کہہ دیا چپ چاپ اس کو سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ دین ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فالوورز کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، دلیل لاؤ، قل فاتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ، دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ کہتے یہ افطرا علی اللہ ہے، اور اللہ پر جھوٹ کا افطرا باندھنا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنو، بڑی معلوماتی چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کعبہ کی طرف، جبکہ بیت المقدس جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا وہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ دیکھیں یہودیوں کا سوال کیا تھا دوسرا، بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے۔ اب جب کعبہ سے افضل ہے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ کیوں نماز پڑھتا ہے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے نا۔ اب جواب دیا جا رہا ہے، کیا کتاب ہے، جواب دیا جا رہا ہے، ان اول بیت اُزِّیَ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا میں اس سرزمین پر سب سے پہلی جو مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی کہاں ہے؟ وہ للذی ببکۃ، وہ بکہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ نہیں کہا، اس لیے کہ اس قریے کا نام، اس شہر کا نام بکہ تھا پہلے، تاکہ شبہ نہ ہو کہ کہیں اور ہے کعبہ۔ اس کا جو پرانا نام ہے بکہ، اس میں ہے یہ، یعنی مکہ میں ہے یہ، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ جب سب سے پہلی مسجد یہ ہے تو افضل کون سی مسجد ہوئی؟ بیت المقدس کی کعبہ؟ لہذا جو سب سے پہلی مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، یہ ان کا جواب دیا گیا۔ اور پھر کعبہ کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں، مبارکن، اللہ اکبر، یہ مسجد مبارک ہے۔ کیا مطلب مبارک؟ مبارک کہتے ہیں جس کے اندر برکت ہو، اور ما معنی البرکہ؟ البرکہ کثیر الخیر، کثرت الخیر و دوامہ، جس کے اندر خیر بہت زیادہ ہو اور وہ خیر مسلسل ہو۔ اب خیر دیکھو کتنا ہے، ابن ماجہ شریف میں صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1406، 1406، 1406، اس حدیث میں موجود ہے کہ کعبہ میں ایک نماز دیگر مساجد کی نمازوں سے 1,00,000 درجہ افضل ہے، یعنی کعبہ میں پڑھی گئی ایک نماز دنیا کی دیگر مساجد میں پڑھی گئی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اللہ، یہ برکت نہیں ہے، کثرت الخیری، کیا خیر ہے، کیا ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، اللہ، یہ خیر، مبارک، برکت ہی برکت ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھ لیے 1,00,000 نماز کے برابر آپ کو ثواب مل گیا، ایک برکت تو یہ ہے۔ دوسری برکت، فلم یرفس، حج کے لیے جو گیا، ولم یفسق، رجا کیوم ولدتہ امہ، اگر حج کرنے کے لیے کوئی گیا اور 3 کام کر لیے، ایک تو رفس نہیں کیا، رفس کا مطلب ہوتا ہے شہوانی تذکرے، جس سے جنسی جذبات بھڑکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رفس، عورتوں وغیرہ کی باتیں۔ تو یہ جو شہوانی تذکرے ہیں، ولگر قسم کی باتیں، اس سے بچا، اور فسوق، اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کو نہیں کیا، یعنی کوئی معصیت نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی۔ اور
تیسرے والا جدال، جدال کا مطلب ہاتھا پائی، مار پیٹ یا زبانی حجت و تکرار. یہ تین چیزیں اگر نہیں کی، رفث نہیں کیا، فسوق نہیں کیا اور جدال نہیں کیا، تو رجا کا یومن ولدت امہ اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے ایک بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے اوپر، ایسے ہی اس حاجی کا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے. یہ برکت نہیں تو کیا ہے؟ ایک حج کے اندر پوری زندگی کا گناہ معاف کر دیا گیا، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ بہت بڑی برکت ہے. اور آب زمزم کو دیکھو، اللہ اکبر، 25-30 لاکھ حاجی جاتے ہیں، اپنا احرام بھی دھلتے ہیں، پیتے ہیں، بھر بھر کر کے لاتے ہیں. وہ کیسا کنواں ہے؟ ارے ندی سوکھ جائے، وہ کنواں ہے، اطراف میں کہیں ندی نہیں ہے، کہیں سمندر نہیں ہے، کنواں ہے تو اس کا پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ کثرت الخیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے. ایک اور برکت کہ اس پانی کے اندر، دنیا کا یہ واحد پانی ہے جو پانی بھی اور کھانا بھی ہے. جی ابو ذر غفاری اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے مکہ میں، اسی پانی کے اوپر 1 ہفتے تک تھے. یہ پانی پی لیتے تھے. یہ پانی بھی اور کھانا بھی ہے، یہ دنیا کا واحد پانی. اور غالباً ابھی سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی دوسرے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی وہ آب زمزم کے حکم میں ہو جاتا ہے، پورا آب زمزم ہو جاتا ہے. کثرت الخیر، مبارک، اللہ اکبر. تو یہ مسجد بڑی مبارک ہے اور یہ شہر بڑا مبارک ہے. اور وہ ہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. لِأَنَّهُ قبلۃ المومنین، اس لیے کہ یہ مسجد تمام مومنوں کا قبلہ ہے. 5 وقت کی نمازوں میں ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہدی للعالمین نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت، پوری دنیا کے لیے رہنمائی. یہ دیکھیے اس کے بعد کہا گیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور ان واضح نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کس کو بولتے ہیں؟ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، تو جس پتھر کے اوپر آپ پیر رکھ کر دیوار اونچی کر رہے تھے، اس پتھر کے اوپر آپ کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے. اللہ کہتے کہ وہ پتھر اٹھتا جاتا تھا اور جیسے دیوار ختم ہوئی، جیسے نیچے آئے تو پیروں کے پورے نشانات اس کے اوپر آ گئے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ پہلے یہ پتھر کا ملتصقم بجدار البیت، خانے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا یہ پتھر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں سے ہٹا کر کے کہ تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس پتھر کو اٹھا کر کے ناحیت الشرق، مشرقی زاویے میں اس کو رکھ دیا، مشرقی کنارے میں رکھ دیا اس کو. یہ مقام ابراہیم ہے. یہ نشانی نہیں ہے کہ پتھر کے اوپر پیروں کے نشان بن جائے. اور ایک نشانی اور کہ اس گھر کی طرف جس نے بری نیت سے کوئی چیز کی، ایسے آدمی کو مٹا دیا جاتا ہے. اب رہا کی مثال سامنے ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، وادی محصر میں پہنچا جہاں حاجی کو گزرنے نہیں دیا جاتا، بیریئر لگا ہوا وہاں سے ہٹ کر کے جاؤ، یہ مقام عذاب ہے. یہ یہیں پر پہنچا اور خانہ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی وادی محصر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چڑیوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے ہاتھیوں کے ساتھ اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں. یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی. کیا کیا نشانیاں دیکھو گے آپ. ومن دخلہ کان آمنا، ایک اور صفت بیان کی گئی، جو اس میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. کوئی قتل کر دیتا تھا اس میں گھس جاتا تھا، گھومتا رہتا تھا، اور مقتول کے وارثین دیکھتے رہتے تھے، ارے یہ قتل کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو گویا قتل کر کے وہاں بیٹھا رہتا تھا اور کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. کسی مفسر نے تفسیرہ کیا ہے قد امن صیدہ واشجارہ، آدمی کو تو چھوڑو تکلیف پہنچانا، بلکہ اگر حدود حرم کے اندر کوئی جانور ہو تو اس کو وہاں سے بھگایا نہیں جا سکتا، بیٹھا ہوا تو اس کو بھگایا نہیں جاتا، وہاں کے درختوں کو کاٹا نہیں جاتا، وہاں شکار کرنا منع ہے،
वमन दखलहु काना आमीना, जो यहां दाखिल हो गया वो अमान में आ गया। आगे कहा गया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह जिसे इस्तिताअत दे उसे हज जरूर करना चाहिए। इसकी तफसीर करते हुए हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया मन अताकल हज्जा फलम यहुज्जा, जिसने हज की ताकत रखी और हज नहीं किया फसवाउन अलैहि मात यहूदियन और नसरानियन, तो बराबर है उसके ऊपर चाहे वो यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर मरे। लियन्नहु युनकिरुल हज, इसलिए कि उसने हज का इनकार किया। वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, गोया वो हज का इनकार कर रहा है कि हज की ताकत रखते हुए, पैसे रहते हुए, सेहतो आफियत के साथ रहते हुए हज नहीं कर रहा है, तो कुफ्र कर रहा है वो। वमन कफर, अल्लाहु अकबर, और कोई न करे तो अल्लाह तो बेनियाज है पूरे आलम से। फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, करोगे तो तुम्हारा फायदा वरना अल्लाह को क्या फायदा पहुंचने वाला है। क्या बात है। उसके बाद कहा गया कि तुम्हारे पैर न उखड़ें, तुम्हारे दीन में तुम्हें साबित कदमी मिले और दुनिया में भी दुश्मनों के सामने भी तुम्हें साबित कदमी मिले। अगर ये चीज हासिल हो जाए तो सब कुछ हासिल हो गया। कब? जब 5 चीजें पाई जाएं, बताया जा रहा है आगे। अगर सबात फिर दीन चाहिए और सबात फिर दुनिया चाहिए, दुनिया के मामले में अगर साबित कदमी चाहिए और दीन के मामले में भी साबित कदमी चाहिए तो 5 चीजें कर लो। क्या बयान किया गया? 5 चीजें क्या? तकवा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक तो तकवा, गिनो 5 चीजें। तकवा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी किताब और सुन्नत। रस्सी कैसे बटी जाती है? एक लट ऐसे ले लेते, फिर दूसरी लट ऐसे, फिर इसका ऐसे ऐसे। ये रस्सी ऐसे होती है ना, इसका मतलब सिर्फ कुरान नहीं है, कुरान के बाद हदीस भी है, वरना रस्सी ही नहीं होगी ना। रस्सी कैसे होगी? रस्सी ऐसे बटी जाती है ना। एक लट ये ले लिया और एक लट ये ऐसे, ये रस्सी है ये। तो एक कुरान है, एक हदीस है, किताब और सुन्नत। तो पहले तकवा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, तकवा। और दूसरे वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, अत्तमस्सुक बिल किताबी वस सुन्नह, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। और तीसरे नंबर पे वला तफर्रकू, जमात के साथ जुड़े रहो। लुज़ूमुल जमा, जमात के साथ जुड़े रहो जी, जमात के उलमा के साथ जुड़े रहो, जमीयत जमात के साथ जुड़े रहो। 3 चीजें हो गई। उसके बाद वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, भलाई का हुक्म देते रहो, बुराइयों से रोको। ये 4थी चीज है। और वला तकुनु कल्लज़ीना तफर्रकू, और अदमुल इख्तिलाफ फिद्दीन, दीन में इख्तिलाफ नहीं करना। बोले तो छोटी छोटी बातों पर लड़ना मना कर दिया गया। ये 5 चीजें अगर हैं तो दीन में भी आपको साबित कदमी, सबात किसको बोलते हैं? सबात, स्टेबिलिटी, फर्मनेस, फर्मनेस, आदमी फर्म हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो सबात मीन्स स्टेबिलिटी, फर्मनेस। तो आदमी को स्टेबिलिटी मिल जाती, फर्मनेस मिल जाता, जम जाता, किंदा दीन के अंदर और दुनिया के अंदर। ये 5 चीजें अगर आ जाए तो क्या बड़ा बेहतरीन नुक्ता बयान किया गया। वल तक यदऊना इलल खैर, इला माने तक, तक तो मीन होना चाहिए ना टू, इला का मतलब होता है टू, तो फ्रॉम होना चाहिए ना, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टू होना चाहिए ना। ही वेंट फ्रॉम हैदराबाद टू बॉम्बे, तो गोया कि फ्रॉम होना चाहिए ना, टू तक के लिए। तो इला माने तक। नुक्ता यह है कि ये खैर की तरफ बुलाते ही नहीं, इला वहां पहुंचकर खैर पहुंच देते हैं, नहीं खैर पहुंचाते हैं। वो नहीं कहते हमारे पास आओ, बल्कि पहुंच करके खैर देते हैं उनको। अल्लाहु अकबर, ये काम। तो गोया कि हमें खैर की तरफ बुलाना ही नहीं है फकत, बल्कि खैर को लोगों तक पहुंचाना है जा जा करके। और खैर मसल अल इस्लाम व शराई हो, इस्लाम की बातें लोगों तक पहुंचकर, बुलाकर हर तरीके से उन तक पहुंचाना है। उसके बाद कहा गया क़यामत के दिन यौम तबियज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, उस दिन क़यामत के दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे, कुछ काले होंगे। इब्न अब्बास ने इसकी तफसीर की है, तबियज़्ज़ु वुजूह अहली सुन्नह व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअह। क़यामत के दिन अहले सुन्नत के जो सुन्नत पर चले हैं, हर आदमी अपने आप को सुन्नी कह रहा है, सुन्नत और अहले सुन्नत कह रहा है। अरे भाई, नाम से कुछ नहीं होता, देखा ही जाएगा तुम सुन्नत पर कितना चल रहे हो। तो अहलु सुन्ना के चेहरे क़यामत के दिन बिल्कुल बारौनक होंगे, सफेद होंगे,
اور بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے. یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی ابن عباس نے کی ہے. اللہ. اس کے بعد کہا گیا تلک امۃ قد کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم ایسی امت ہو تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے. الناس مطلب مسلم کافر. گویا کہ آپ مسلموں تک بھی اسلام کی باتیں پیش کریں اور ان کی اصلاح کریں, اور کافروں تک بھی جو ڈینائر ہیں ان تک بھی اسلام کو لے جائیں. یہ کام نہیں ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے لیکن بہت محدود پیمانے میں ہو رہا ہے, لمیٹڈ ایریاز میں ہو رہا ہے. یہ اس کام کو بڑھانا چاہیے. جی. اور کیا کہا گیا؟ خیر امت ہو تم, سب سے بہترین امت. کیوں؟ تمہارے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سبب الخیریت هو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, خیر ہونے کا سبب کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکا. فاذا زالت الصفت زالت الخیریہ, اگر صفت ختم ہوگی تو خیریت ختم ہوگی. آج ہم جو لاج جوتے کھا رہے ہیں ہر جگہ, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صفت نہیں رہے گی, لہذا ہم خیر نہیں رہ گئے, خیریت ختم ہو گئی. اب جب خیریت ہے ہی نہیں تو دوسرے لوگ مار رہے ہیں, دوسرے لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر ہم لوگ پریشان ہیں. اللہ. اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں کہا رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ وانما ثقفوا, اور کہا کہ ضربت علیہم المسکنہ. ایک ہوتا ہے ذلت اور ایک ہوتا ہے مسکنت. تو ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. ٹھپا کا مطلب ہوتا ہے جیسے سکہ ہوتا ہے نا, سکہ, سکے کے اوپر ایسے مہر لگا دی, اسٹیمپ ہوتا ہے ایک طریقے کا. تو سکہ جہاں جاتا ہے اسٹیمپ اس سے الگ نہیں ہوتا. ایسے ہی ان کے اوپر ذلت کا اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا. یہ دنیا میں کہیں رہیں یہ ذلیل رہیں گے اور مسکین رہیں گے. یہاں ٹھہر کر تھوڑی تفصیل کر لیتے. ذلت کا کیا مطلب ہے؟ دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہونا. یہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, امریکہ ہو برطانیہ ہو, ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ ذلیل سمجھتے ہیں ان کو, ذلیل سمجھ کر کے. اور مسکین کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے. جو دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے وہ ذلت والا ہے, اور جو اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے وہ مسکنت والا ہے. تو مسکنت کا بھی ٹپا لگا ہوا ہے اور ذلت کا بھی. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ لیس عندہم شجاع, ان کے اندر شجاعت نہیں, بہادری نہیں ہے. ہاں, بہادری ہے یہ نہیں ہے ان کے اندر. اب آپ کہیں گے بہادری ہے, دوسرے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. قرآن میں الا بحبل من الناس, اگر لوگوں کی رسی پکڑ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے بہادر بن جائیں گے. تو بتایا گیا آگے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, انہوں نے لوگوں کی دم پکڑی ہوئی ہے, امریکہ کی دم پکڑے ہوئے ہیں. قرآن حکیم بولتا ہے یہ دم پکڑے ہوئے ہیں, اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بہادر بنے. بہادر نہیں ہے. لیس عندہم شجاع, یہ ذلیل ہے, یہ شجاعت ان کے اندر نہیں ہے. اور مسکنت لیس عندہم غنا, اس لیے کہ اتنے بخیل ہیں یہ, ان کے اندر ایک دمڑی خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اصل غنا تو ہوتا ہے دل کا غنا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ دل کے فقیر ہیں. کہا کہ المسکنت لیست الفقر, مسکنت فقر نہیں ہے, بل اظہار فقرہم, بلکہ فقر کا اظہار کرنا یہ مسکنت ہے. کیا مطلب؟ دنیا والوں سے کہتے رہے نحن مساکین, نحن بیگرز, ہم فقیر ہیں. ہم فقیر ہیں, پوری دنیا والوں سے کہتے ہیں ہم فقیر ہیں, ہمارے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. بیچارے آج تک وہی کرے. بل اظہار فقرہم, ابھی ان کے فقر کا اظہار, غریبی کا, محتاجی کا اظہار ختم نہیں ہوا ہے. یہ محتاج آج بھی کہتے ہیں نحن مساکین, مسکین ہے, پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے, پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے. ایسے تو گویا کہ مال تو بہت ہے, لیکن مال ہونے سے کیا ہوتا ہے اگر دل فقیر ہو تو گویا کہ مال ان کے پاس ہے مگر دل فقیر ہے. تو وہ شخص جس کے پاس مال بہت ہو مگر دل فقیر ہو, اس سے بڑا فقیر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. قرآن بولتا ہے, کیسی کتاب ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. بھرا پڑا ہو مال مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, دل کا فقیر ہو, تو اس سے بڑا فقیر, اس سے بڑا پھٹیچر کون ہو سکتا ہے کہ بھرا پڑا ہے اور 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گویا کہ اصل غنا جو دل کا غنا ہے, اصل امیری دل کی امیری ہے. بھرا پڑا رہے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں نہ دے, تو اس سے بڑا غریب, اس سے زیادہ پھٹیچر اور اس سے زیادہ ڈیڈ بیٹ
और उसमें बड़ा बेगर कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, क्या किताब है सुभान। मुझे बड़ी मोहब्बत है इस किताब से। और सारी चीजें बयान भी नहीं कर सकते, टाइम भी नहीं रहता ना, खास चीजें बयान कर देता हूँ, वरना हकाइक ऐसे हैं कि बाज जो पढ़े लिखे नहीं उनको ऊपर से चली जाएगी चीज। तो जो समझ में आ रहा है समझ लो। आगे फरमाया गया, वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे दुश्मन प्लानिंग कर रहे हैं। कैद मींस प्लानिंग, मक्र, प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें सताने के लिए। ये तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते अगर दो चीजें तुम्हारे अंदर हैं। तो बताया जा रहा है, वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, उनकी जो ये प्लानिंग है तुम्हें कतई नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर तुम्हारे अंदर दो चीजें आ जाए तो। एक सब्र है, दूसरा तकवा है। ये दोनों चीजें आनी चाहिए तुम्हारे। अगर ये दो चीजें पकड़ लो तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, ये बता दिया। उसके बाद 3 जंगें हैं, 2 जंगों का तस्करा यहाँ है, तीसरी जंग का तस्करा 10वें पारे में। एक है बद्र और एक है उहुद और एक है हुनैन। अल्लाह, बद्र में जीत गए, 313 थे, 1000 के ऊपर भारी पड़े। जंगे उहुद के अंदर हार गए, पहले जीत गए तो बाद में हार पर पासा पलट गया और तकरीबन 70 सहाबा मारे गए। अल्लाह, जंगे उहुद के। और जंगे हुनैन के अंदर पहले हार गए, यहां पहले जीत गए थे फिर हारे, और वहां पहले हार गए फिर जीते। समझ में आया? नहीं, जंगे बद्र के अंदर पहले ही जीत गए और जंगे उहुद के अंदर पहले जीते बाद में हार गए, और जंगे हुनैन के अंदर पहले हार गए फिर जीते। ये फर्क है तीनों जंगों में। क्या बात थी बताया गया। कुरान ने बताया कि जंगे बद्र के अंदर 2 चीजें मुसलमानों के पास थीं, अगरचे इनके पास असलहा नहीं था, इनके पास अफराद नहीं थे, लड़ने वाले कम थे, सवारियां नहीं थी, लेकिन 2 चीजें थी इनके अंदर। एक था तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर पूरा भरोसा, और दूसरे इताअत रसूल। ये दोनों चीजें थी, लिहाजा जीत गए। और जंगे उहुद के अंदर तवक्कुल अल्लाह तो था मगर इताअत रसूल से चूक हो गई, इताअत रसूल नहीं कर सके। ये जबल ऐनैन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, यहां 40 आदमी बराबर पहरा देते रहे, हटना नहीं। अब जब यहां फतेह हो गई, जीत गए मुसलमान, गनीमा गनीमा, और इज्तिहादी गलती हुई, जानबूझकर नहीं किया गलती उन्होंने, इज्तिहादी गलती हुई कि फतेह हो गई, अब यहां बैठे रहने से क्या फायदा है, चलो दूसरे लोग माल खींच रहे हैं, हम लोग भी खींच लेते हैं थोड़ा। अब वो सब उतारा है, हजरत खालिद इब्न वलीद निगाह में रखे हुए थे उस कमजोर पॉइंट को, वीक पॉइंट था वो। जैसे ही कुछ लोग उतरे, थोड़े से बाकी रह गए, यूं ऐसे घूम कर आए और बाकी जितने लोग थे सबके सर काट दिए, और पीछे की तरफ से मुसलमान जो माले गनीमत लूट रहे थे उनके ऊपर हमलावर हुए, और चश्मे ज़दन के अंदर तकरीबन 70 सहाबा मारे गए। अल्लाह, टैक्टिक थी जंगी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अभी ईमान नहीं लाए थे, पूरा जंग का पासा पलट दिया। क्या अंदाज था लड़ने का। जो वीक पॉइंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा था वही वीक पॉइंट उनकी निगाहों में था। ये वीक पॉइंट है ये जी। तो हार गए, पहले जीत गए बाद में हार गए, इसलिए कि यहां इताअत रसूल नहीं था। नबी ने कहा था हटना नहीं, हट गए और इख्तलाफ भी कर लिया। बात कहते मत जाओ, बात कहते नहीं जाना है, इख्तलाफ भी हो गया, वह सही तुम और रसूल की नाफरमानी हो गई। अच्छा, जंग हुनैन में क्या था? अल्लाह में एहसान ज़ेर कहते हैं कि जैसे ही 12,000 का ये लश्कर, वो 10,000 जो आया था मक्का में, 2,000 और आ गए थे साथ में, तो ये 12,000 का लश्कर जैसे ही वादी हुनैन में उतरा, वहां बैठे हुए कमीनगाहों के अंदर जो तीर अंदाज थे, वहां के कबीले हवाजिन के लोग जो है बड़े बेहतरीन तीर अंदाज थे, बड़े कदर अंदाज थे, इनको तीरों की बाढ़ पर रख लिया। इनके घोड़े रोको तो रुक नहीं रहे थे, ऐसा भाग रहे थे घोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज दे रहे हैं, कहां जा रहे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हजरत अबू बकर खड़े हुए हैं और थोड़ी दूर पर हजरत उमर खड़े हुए हैं, 2-4 साहबा और बच्चे सब भाग लिए। घोड़ों की बागें खींच रहे, घोड़े नहीं रुक रहे, इतनी कसरत से तीर बरसाए गए, इतनी कसरत से तीर बरसाए गए। क्यों? इद आजबतकुम कसरतुकुम, तुम्हें अपनी कसरत पर नाज हो गया था। तवक्कुल अल्लाह कहा रह गया जब कसरत पर नाज हो गया तो, यहां तवक्कुल अल्लाह नहीं था। और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, बताओ पहले कमांडर भागता है बाद में फौज भागती है, यहां फौज भाग गई, कमांडर मैदान में अकेला खड़ा है,
اور کہا محمد پورے لشکر سے تنہا لڑے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہمارا رسول ہے, یہ ہمارا رسول ہے, جس رسول پر ہمیں فخر ہے. تنہا میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے, فوج بھاگ گئی ہے, کمانڈر کھڑا ہوا ہے. اللہ, ایسا کمانڈر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. پھر دیکھا انہوں نے, ارے نبی میدان جنگ میں کھڑا ہے تنہا. انہوں نے گھوڑوں کو یوں موڑا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کے سب آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الان حمی الوتیس, اب تنور گرم ہوا ہے. ولد اب تنور گرم ہوا ہے. تو پہلے توکل نہیں تھا, توکل جب آیا انہزموا, تو کفار کا لشکر ہزیمت خوردہ ہو گیا, ہار گئے وہ. تو جنگ بدر میں جیت گئے, ہارے نہیں, کیونکہ وہاں دو چیزیں تھیں, اللہ پر توکل اور دوسرے اطاعت رسول. جنگ احد کے اندر جیت کر کے ہار گئے اس لیے کہ وہاں توکل تو تھا مگر اطاعت رسول کرنے میں چک گئے. اور جنگ حنین کے اندر توکل ہی نہیں تھا, انہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا, لہذا پہلے ہار گئے, بعد میں توکل ہے, پھر جیت گئے. یہ تینوں جنگیں ہیں, اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے. جی کہتے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. ہر چیز میں رک کر کے دیکھنا چاہیے, دھیرے چلنا چاہیے. عجلت اسلام میں ناپسندیدہ ہے, یہاں تک کہ نماز میں بھی دوڑ کر کے نہیں آنا چاہیے. ابو بکرہ نماز میں دوڑ کر کے آئے تھے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا, آپ نے فرمایا من السائی, یہ دوڑتا ہوا کون نماز میں شامل ہوا ہے؟ ابو بکرہ نے کہا اللہ کے رسول میں. کہا کہ سکینت اور وقار کے ساتھ آیا کرو, جتنا ملے اتنا پڑھ لو اور جو نہ ملے اس کو پورا کر لو. نماز تک میں سکینت ہے, آرام سے, لیکن یہ جنت میں پہنچنے کے لیے کوئی رفتار مقرر نہیں کی گئی. ہر جگہ رفتار مقرر ہے, مگر جنت کے لیے مسابقت کرنے میں, ریس کرنے میں رفتار مقرر نہیں کی گئی. کسی بھی رفتار سے جا سکتے ہو. اوکے, یہاں کیمرے نہیں لگے ہیں کہ تمہاری رفتار کو چیک کیا جا رہا ہو. ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی رفتار کو چیک کر رہے ہیں, لیکن جنت کی طرف جانے والا راستہ, اس پر کوئی بھی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے. کتنی اسپیڈ میں جانا چاہے تو چلے جاؤ, ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں. وہی کہا جا رہا ہے وسارعوا, ریس کرو, بہت تیزی سے جاؤ. وسارعوا, اس راستے پر کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے, بالکل کھلا راستہ ہے, چلتے چلے جاؤ. اسپیڈ اسپیڈ اینڈ اسپیڈ, کوئی کیمرہ نہیں ہے. فرمایا گیا جو لوگ برائی کر لیتے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, مجھ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشے. کیا شان ہے بولنے کی, اللہ میرا رب کتنا مہربان ہے. اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا, لیکن اصرار نہیں کرنا چاہیے. گناہ کو اپنا پیشہ نہیں بنا لینا چاہیے. گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, ہو گیا ہو گیا, معافی مانگ لو, اللہ معاف کر دے. اصرار نہیں کرنا. کسی نے بہت اچھا لکھا ہے, تعجب اس بات پر نہیں ہے, عجیب یہ نہیں ہے کہ تم کسی دن گر گئے, عجیب یہ ہے کہ گرنے کے بعد تم اٹھ نہیں پائے. تو گر جاؤ تو کم سے کم اٹھو, گرے ہی کیوں ہو؟ وہ پی رہے شرابی ہے تو پی ہی رہا ہے, گرا ہے تو گرا ہی پڑا ہے, کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے, برائی میں مبتلا ہے. تو عجیب یہ نہیں ہے کہ تم کسی دن گر گئے, عجیب یہ ہے کہ تم گرنے کے بعد اٹھے کیوں نہیں. وہ کہا جا رہے ہیں بڑی عجیب و غریب کتاب ہے بھائی, بہت عجیب و غریب کتاب. میں اس کتاب کا 15 سال سے ریڈر ہوں. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ, بڑی پیاری کتاب ہے. سبحان. فرمایا گیا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, غمزدہ نہ ہو, کمزور مت ہو, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. ایک مفسر نے لکھا ہے بقدر الایمان یرفعہ اللہ, جیسا ایمان آپ کا رہے گا اتنی بلندی آپ کو دی جائے گی, اور جتنا ایمان کم ہوگا اتنی آپ کو پستی دی جائے گی. تو ایمان مضبوط کرو, بمقدار الایمان یرفعہ اللہ, ایمان کے بقدر آپ کو اٹھایا جائے گا, بلند کیا جائے گا. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام ہیں, ہم ان کو پھیرتے رہتے. آج ایک پارٹی آئی ہے کل دوسری پارٹی آ جائے گی, آج کوئی اور ہے کل دوسرا آ جائے گا. یہ ایام ہیں جو ہم پھیرتے رہتے لوگوں کے درمیان. کتنی عجیب بات ہے. ایک مفسر کہتا ہے
सुन्नतुल्लाह, इस आयत करीमा की तफसीर में, ये अल्लाह की सुन्नत है। सयाती यौमुकल जमील हतमन, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। सयाती यौमुकल जमील हतमन, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए कि ये अय्याम फिर रहे हैं ना, अय्याम रुके नहीं है। और एक ने कहा ला तुश्मित बगैरिक, ला तुश्मित बगैरिक अल अय्याम तंतकिमु, किसी को मुसीबत में देख करके हंसो नहीं, किसी की मुसीबत देख करके खुश मत हो। बाज लोग किसी को तकलीफ में देखते तो मजे लेते, अरे देखो तकलीफ में मुब्तला है, तो देखो किसी को तकलीफ में देख करके खुश मत हो। ला तुश्मित बगैरिक अल अय्याम तंतकिमु, ये जमाना इंतकाम लेता है, कभी तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा तो कैसे हंसोगे तुम? क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसके बाद कहा गया फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया, हमने उनको दुनिया में बदला दिया, व हुस्न सवाबिल आखिरा, और आखिरत के सवाब का हुस्न दिया। दुनिया में सवाब दिया और आखिरत में हुस्न सवाब दिया। देखो दुनिया के अंदर बदला देने की बात आई तो हुस्न नहीं कहा गया, लेकिन आखिरत के सवाब देने की बात आई तो हुस्न कहा। इसका मतलब दुनिया में जितनी चीजें नेमतें मिल रही हैं वो हसीन नहीं, अच्छी नहीं है। जन्नत में आओ सारी नेमतें इंतहाई हसीन हैं। इसी वजह से दुनिया के बदले की बात आई तो वहां हुस्न नहीं है, बल्कि जहां आखिरत की बात आई वहां हुस्न है। गोया के जन्नत की नेमतों के मुकाबले में यहां की जितनी नेमतें हैं सबकी सब हसीन कहने के लायक ही नहीं है, हसीन नहीं कहा जा सकता उनको। अल्लाहु अकबर। तो हसीन चीजों की तलब में लग जाओ, क्या बात, सुभान अल्लाह। फरमाया गया ये जो जंग उहद में हार हुई है, उहद का बयान चल रहा है, जंग उहद में जो हार हुई है ये इताअत रसूल ना होने की वजह से, इसमें अल्लाह की आजमाइश थी। अल्लाह फरमा रहे हैं सजा नहीं है। बाज लोगों ने कहा ये सजा है, बाज लोग कहते हैं आजमाइश है, दोनों मान लो। आजमाइश है और अगर सजा मान लो तो सजा कैसी, जैसे एक उस्ताद एक शागिर्द को देता है, जैसे एक पुलिस एक मुजरिम को देता है, वैसा नहीं, बल्कि जैसे एक उस्ताद एक शागिर्द को सजा देता। होमवर्क किए, बोले नहीं किया, वो कहते हैं कि एक साहब तो उमरा करने गए थे वहीं रह गए, 2 साल तक रह गया, पकड़ा नहीं गया, मुतव्वों की निगाहों से बचता रहा हो, और खूब कमाया उसने, खूब घर बार बनवा लिया। एक दफा उसके दोस्तों ने कुछ पैसा दिया, कहा जाकर के बाजार से सब्जी लिया, 7 घंटे हो गए नहीं आया। इन लोगों ने खाना वाना खा लिया, अपनी ड्यूटी पर चले गए। बाद में उसका फोन आया, यानी लोगों ने कहा कहां है तू? बोले बंबई एयरपोर्ट पर। बोले बंबई? बंबई कहां पहुंच गया? अरे बोले मुतव्वों की निगाह से बच नहीं पाया, फर्स्ट फ्लाइट से भेज दिया गया है कि कहीं फिर ना भाग जाए और 2-4 साल और रह जाए, इसको फर्स्ट फ्लाइट से बंबई भेजो, इसको रह हिला बंबई। बोले उसको देखा सब्जी खरीद रहा है, मुतव्वे समझ गए, कहा ताल या मोहम्मद, नबी के नाम से बुलाते, इसका नाम मालूम नहीं होता है। मैं नकामा, कामा किधर? बोले माफिया कामा का, इरका बस सैयारा, गाड़ी में बैठ सीधे एयरपोर्ट। ऐसा तो ये आजमाइश होती है, आजमाइश। अल्लाह फरमा रहा है फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, ये अल्लाह की रहमत है कि आप नर्म हैं। कहते हैं अल्लीनु रहमतुम मिनल्लाह, अगर आदमी की तबीयत में नरमी है तो ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। आपकी तबीयत में नरमी होनी चाहिए, सख्ती हो जाएगी लोग भाग जाएंगे आपके पास से। नबी को रहीम बताया गया कि आप रहीम है, और फरमाया गया कि कोई भी काम कर रहा हो मशवरा कर लिया करो, मशवरे में बरकत है। वशाविरहुम फिल अम्र, हमारा काम मशवरे के बगैर नहीं होना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। एक तो तबीयत में नरमी होनी चाहिए, दूसरे कोई काम करो तो मशवरा कर लिया करो, बराबर है। अल्लाहु अकबर। शहीदों का बयान है, बहुत गौर से सुनो, एकदम मुतवज्जो, सांस रोक लो उसके बाद बयान करता हूं। रोके सांस। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, मकाम शहादत का तस्वुर, इस्लाम में शहादत का तस्वुर क्या है? जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा मत कहो। एक चीज तो ये पहली चीज, ये पहला मकाम है उनका। मर कर के भी जिंदा है मर गए वो, जान तो निकल गई ना, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है इन्हें मुर्दा ना कहो। अच्छा क्या है फिर ये? बल अहयाउन,
जिंदा है वो। जिंदगी कैसी है? तुम्हारी जिंदगी नहीं है, कोई आला किस्म की जिंदगी है, तुम शऊर भी नहीं कर सकते, वो समझ में नहीं है। तो इन्हें मुर्दा मत कहो। एक अहयाउन, जिंदा है, जिंदगी कैसी है मालूम नहीं। इंदा रब्बिहिम, तीसरे ये अपने रब के पास हैं। ये है अपने रब के पास हैं। क्या? अर्श के नीचे किंदीलें लटक रही हैं और शोहदा की रूहों को सब्ज परिंदों के अंदर रख दिया गया, जौफ में, और ये दिन भर घूमते रहते हैं। कहां? जन्नत में, खाते पीते रहते हैं। और उसके बाद जब शाम होती है, जन्नत में भी शाम होती है, जन्नत की शाम, क्या बोलते है। और किंदीलें जो लटक रही हैं अर्श से, उसमें जाकर बसेरा करते हैं। अब अल्लाह का अर्श है, नीचे किंदीलें लटक रही, तो अर्श से तो बिल्कुल करीब है ना। इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के करीब है ना। इंदा रब्ब अल्लाह। युरज़क़ून, इनको खाना दिया जाता है। अब कैसा खाना दिया जाता है मालूम नहीं। ये 4 सिफतें बयान की हैं। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ये खुश है अल्लाह ने जो उनको फजल दिया। एक होता अदल, एक होता फजल। अदल का मतलब जितना काम किया उतनी मजदूरी। दिन भर कितना तय हुआ है काम का? काम की मजदूरी कितनी तय हुई? 100 रुपए। 100 रुपए दे दें अगर तो ये अदल है, और 200 दे दें तो ये फजल है। अल्लाह फरमा रहा है कि इस्तेहकाक से ज्यादा इनको दे दिया गया है। अदल तो किया ही गया, मगर फजल किया गया इनके साथ। फरहीन, ये खुश हैं ये अल्लाह ने। अच्छा, ये खुश है मगर मातम कर रहे हैं लोग, वो खुश नहीं है। ये खुश है, शहीद है, हजरत हुसैन है, हजरत हसन है, सब शहीद हैं। ये खुश है मगर ये मातम करने वाले खुश नहीं बेचारी। ये अजीब गरीब बात है। बोले तो फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने जो ने फजल अता किया इस पर ये खुश हैं ये। अच्छा, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़ल व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मोमिनीन। खुश हैं अल्लाह ने जो फजल दिया। वयस्तबशिरून, और खुश हो रहे हैं किस बात पर? उन लोगों की तरफ से खुश हो रहे हैं, लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, जिनको छोड़कर गए हैं वो अपने पीछे, और जो दीन के काम में लगे हुए हैं। ये तो दीन ही के लिए मरे हैं ना, दीन के लिए शहीद हुए हैं। और अल्लाह ने इन्हें बताया है कि जिनको तुम पीछे छोड़ करके आए, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, सब उसी काम में लगे हुए हैं, दीन के काम में। अल्लाह के दीन के लिए तुमने जान दी ना, तो ये लोग मेरे दीन के काम में लगे हुए हैं, तो वो खुश हो रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, हम तो आ गए, हमने अपनी आंखों से अल्लाह की नेमत देख ली है। बिनिअमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की नेमत हमने अपनी आंखों से देख लिया है। अब हम तो सुन रहे हैं ना कि अल्लाह की नेमत क्या है, अल्लाह का फजल क्या है, पता नहीं। शहीदों ने देख लिया है अल्लाह की नेमत क्या है और अल्लाह का फजल क्या है, और वो खुश हो रहे हैं कि मेरे बाद मेरे पीछे जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, हम लोग दीन के लिए मर कर आ गए, जो लोग दीन के काम में लगे हुए हैं उन पर खुश हो रहे हैं उनकी तरफ से कि हमने तो अल्लाह की नेमत देख ली है, अल्लाह का फजल देख लिया है, तुम कब आ रहे हो? आ जाओ, नेमतें तैयार है तुम्हारे लिए, अल्लाह का फजल तुम्हारे लिए तैयार है। दीन के लिए हम लोग मरकर आ गए, तुम लोग दीन के कामों में लगे हुए हो, आ जाओ, हमने अल्लाह की नेमत अपनी आंखों से देख ली, अल्लाह का फजल अपनी आंखों से देख लिया, तुम भी आ जाओ, अल्लाह की नेमतें तुम्हारी मुंतज़िर है, अल्लाह का ये फजल तुम्हारा मुंतज़िर है। और अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हें कोई खौफ नहीं, तुम्हें कोई गम नहीं। दुनिया में तुम्हें बहुत डराया गया, दुनिया में तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई, हुस्न दिया गया, आ जाओ, यहाँ कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाह। कुत्ता भी जी लेता है, वो भी मर जाता है। जिंदगी तो ये जिंदगी, मरना तो ये मरना है। किसी मुफस्सिर ने बहुत अच्छा लिखा है, कहता है शहीद में और मौत मरने वाले में फर्क समझते हो? इन्न शहीद, शहीद ने अपनी जान सौंप दी, सल्लम नफ्सहु,
دے دیا اس نے. اور والمیت اخذت منہ روحہ والموت واحد, دونوں مرے ہیں, موت تو ایک ہی ہے, لیکن ایک نے بڑھ کر کے اپنی جان دے دی اور ایک کی جان نکال دی گئی. ایک نے دے دیا اور ایک سے لے لیا گیا, تو دونوں میں فرق نہیں ہے. شہید نے اپنی جان دے دی, لے میرے رب تیری راہ میں میری جان قربان ہے, دے دیا اس نے. اور ایک مرنے والا ہے, اس سے تو لے لیا گیا. تو یہ دینے والا لینے والا, لیا جانے والا, دونوں میں فرق نہیں ہے. موت ایک ہی ہے مگر دونوں میں کتنا فرق ہے, اور اس فرق کو یہاں بیان کر دیا گیا. کتنی صفتیں ہیں, یہ مرے نہیں, ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے آپ. دوسرے یہ زندہ ہیں, تیسرے یہ اپنے رب کے پاس ہیں, چوتھے یہ رزق پا رہے ہیں, دوسرے خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل عطا کیا ہے اور بہت خوش ہو رہے ہیں جب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں یہ سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آ جاؤ, تم نے جو نعمتیں نہیں دیکھی ہم نے دیکھ لی ہیں, تم نے جو فضل اللہ کا دیکھا نہیں دیکھا وہ ہم نے دیکھ لیا, آ جاؤ نا, نعمت تمہاری منتظر ہے, اللہ کا فضل تمہارا منتظر ہے. اللہ یہ دیکھ چکے ہیں سب, ہم لوگوں کو دیکھنا ہے. تو دین کا کام کریں گے نا, ہاں دین کا کام کریں. بڑے عجیب لوگ ہیں یہ لوگ, بہت عجیب ہیں سب, بہت عجیب لوگ ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے اندر ہار گئے, ابھی زخم تازہ ہی ہے, زخمی ہیں کچھ لوگ, تھکے ہوئے ہیں. اور ایک پروپیگنڈسٹ نے, پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, یہ غالباً قریش مکہ نے, مکہ کے قریش کے لوگوں نے ایک آدمی کو تیار کیا تھا جس کا نام نعیم ابن مسعود الاشجعی ہے. بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے والا تھا, جیسے آج کل ہماری یہ واہیات قسم کی میڈیا ہے, غلط خبروں کو ریلیز کرنے میں, ویسے ہی تھا یہ ہماری میڈیا کی طرح, غلط میڈیا کی طرح. اس کو لگا دیا قریش مکہ اور کہا آ کر کے اس نے, ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, ارے لوگ پورے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے, تم بچو گے نہیں. احد میں بچ گئے نا, تیاری کر کے آ رہے ہیں وہ لوگ پورے ساز و سامان کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے فزادہم ایمانا, موت آ رہی ہے, ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا. صحابہ کی عظمت کے لیے یہی جملہ کافی ہے. ہمیں صحابہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے, اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. موت کو اپنے سامنے دیکھ کر کے, موت کا نام سن کر کے کہ آ رہے ہیں تمہیں مارنے کے لیے, پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, تو ڈرنے کے بجائے, وہ کہہ رہے فخشوہم, تو ڈرو, ڈرنے کے بجائے فزادہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ گیا. تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایسی کوئی خوف کی چیز سنے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے اور بولنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین وکیل ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, وَكَانَ آخِرُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ, جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ان کا آخری کلمہ یہی تھا, کیا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جب حسبی اللہ ونعم الوکیل کہہ دیا تو آگ نہیں جلا سکی, تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اذا ارہبک الناس فردد ما قالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حين قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جب تمہیں لوگ ڈرائیں, ارے تمہارے ساتھ یہ ہو جانے والا ہے, تمہارے ساتھ وہ ہو جانے والا ہے, جب تو لوگ ڈرائیں تو تم وہی کہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا تھا. جب ان سے کہا گیا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے, کیا کہو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیا پیاری پیاری بات ہے, کتنی دل کو تسلی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ موت آ سکتی ہے نا, موت ہو سکتی. وہ تو انتظار میں ہے وہ لوگ, آؤ, تم نے نعمتیں نہیں دیکھی ہے, کہاں پھنسے ہوئے ہو تم لوگ, نعمتیں ادھر ہیں. تو کیا دنیا کی نعمت ہے جس کے اندر حسن ہے ہی نہیں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ. اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کامیاب ہو جاؤ. یا کہ ایک ٹیم جیتتی ہے بعد میں ہارتی ہے, ہار جیت کا مسئلہ لگا ہوا ہے. آج کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا, آج کوئی فقیر ہے غنی ہو گیا. اصل ہار جیت کیا ہے؟ قیامت کی ہار جیت ہے. وہاں جو ایک دفعہ ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا, جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا. نو آپشن, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے, تیسرا کوئی آپشن نہیں. فرمایا گیا لو کل نفس ذائقۃ الموت, ایک دن سے سب کو مرنا ہے. اللہ فرما رہے
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جانے والا ہے. تو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, در حقیقت وہی کامیاب ہوا. He became successful. حقیقت میں وہی ہوا. کون کامیاب ہوا؟ فقط فاز, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل, فقط فاز, وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی جس میں الجھو, ارے یہ دھوکے کی سامان, دھوکے کی ٹٹی ہے, دھوکے کا سامان نہیں ہے, دھوکے میں ڈالا ہوا ہے شیطان نے تم کو. 60-65 سال کے بعد کہانی ختم تمہاری. The story is going to finish. The story is going to finish. باقی کہاں رہو گے؟ اس کے بعد سورہ نساء ہے. اس میں سب سے پہلے یتیموں کا بیان ہے. یہ سوسائٹی اور معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے, باپ نہیں ہے نا. کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, حسن سلوک کرو ان کے ساتھ. اگر کوئی آدمی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا. آپ نے دونوں انگلیوں کو سبابہ اور وسطیٰ کو ملا کر کے بتایا, اتنا قریب ہوگا میرے. یہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ جب سب سے کمزور طبقے کی کوئی امداد کرتا ہے تو اس سے اوپر کے طبقے کی ضرور امداد کرے گا اللہ, یہ بتایا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ توبہ ان کی نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں, بلکہ توبہ کن کی ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, توبہ ان کی نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, فرشتے کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں اب ایمان لائے. فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد ایمان وہ توبہ معتبر نہیں ہے, ایمان معتبر نہیں ہے, توبہ معتبر نہیں ہے. جب تک فرشتہ دکھتا نہیں ہے, ابھی یہ دکھائی نہیں دے رہے نا, یہ دکھائی دیں گے ایک دن, یہ دکھائی دینے والے. تو فرشتہ دکھائی جب دے جائے, جب تک دکھائی نہیں دے رہا ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دکھائی دے گیا توبہ کا دروازہ سلام شٹ, بند ہو گیا. تو فرمایا گیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, نادانی سے کر لیتے ہیں کوئی گناہ, ثم یتوبون من قریب, جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جلد کا کیا مراد ہے, قریب سے کیا مراد. ثم یتوبون من قریب, قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. حضرت ابن عمر کی روایت ہے, اب کہ انشاءاللہ جمعہ کا خطاب زندہ رہے تو توبہ کے اوپر ہے. بہت شاندار عنوان ہے, ہاں پہلے پہنچ جاؤ, باہر کھڑا رہنا پڑے گا. تو ثم یتوبون من قریب, قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. قریب توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا معلوم یغرغر, جب تک غرغرہ نہ آ جائے. جب غرغرہ آ گیا تو اب آدمی بول نہیں سکتا, اپنے حالات کو بیان نہیں کر سکتا. اب سامنے فرشتے آ گئے سب اپنے بیان. تو غرغرہ آنے سے پہلے تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا جب تک غرغرہ نہ آ جائے. تو غرغرہ آنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لیا, ثم یتوبون من قریب, سمجھو اس نے تاب من قریب, ان قریب اس نے توبہ کر لیا. لہذا توبہ کے بارے میں بہت محتاط رہو, بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اس لیے کہ کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, آپ کو توبہ کی توفیق نہ ہو. لہذا ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہو, اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کی فضیلت کیا ہے جمعہ میں انشاءاللہ بیان. تو یہ رہا چوتھے پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.